جی سر ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدا بھی آپ کا مطلب ہے ایز جیسے، دا بھی معاملہ میٹر. آل فرعون کا، فرعون آپ کو پتہ ہے کہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، قصہ معروف آپ نے سنا ہوا ہے. ان کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں تھے پیدا ہوئے، تو پھر یوسف علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کنویں میں ڈالا، فروخت ہوئے، اور پھر وہ مصر آ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو بھی مصر میں بلا لیا. تو پھر یہ ان کی جو نسل تھی بنی اسرائیلیوں کی، یہ مصر میں بھی، اور وہاں پر پھر بادشاہ وقت کے ساتھ ساتھ فرعون ٹائٹل ہے، جو بھی بادشاہ آتا ہے، جیسے ہم صدر یا وزیر اعظم یوز کرتے ہیں، تو ادھر مصر میں فرعون کا لقب یوز ہوتا ہے بادشاہ کے لیے. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اور یہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، جو فلسطین سے آئے تھے، اور آگے ان کی پھر نسلیں آگے بڑھی. تو یہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا اور بیٹوں کو قتل کر دیتا اور مختلف قسم کے ظلم کرتا. پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر ان کے گھر میں ہی پرورش پائی، اور پھر ان کے ساتھ مقابلہ، اور پھر یہ فرعون نے تعاقب کیا جب وہ بنی اسرائیلیوں کو اس سے چھڑا کر لے جا رہے تھے، تو یہ دریا میں غرق ہوئے اپنے سارے لشکر کے ساتھ. تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ فرعون نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. اور آگے ہے والذین، اور وہ جو من سے قبلہم پہلے ان کے، یعنی فرعون سے پہلے بھی قوم عاد، سمود و دوسری جو بھی قومیں جن پر اللہ کے عذاب آئے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا، سر تھوڑی سی آواز کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے. کٹ رہی ہے آواز، ایک پھٹ رہی ہے وہ کوئی مائک کی وجہ سے. اچھا ظہیر، آپ بہتر ہے کہ اسی طرح ہی ہے؟ فی الحال تو ٹھیک ہے سر. اچھا چلیں. کذبوا انہوں نے جھٹلایا، دے ریفیوزڈ، بی آیاتنا سات آیتوں کو ہماری، فا سو اخذا پکڑا، ہم انہیں، اللہ نے، بی سات ذنوب، یہ ذنب ہوتا ہے گناہ اور ذنوب اس کی جمع، سات گناہوں ہم ان کے، واللہ اور اللہ، شدید سخت ہے، عقاب سزا دینے میں، یا عذاب سخت عذاب والا ہے. یہ میں روایت کرتا ہوں. کدا بھی جیسے معاملہ، آل فرعون کا، فرعون اور جو اس کا لشکر تھا، حواری تھے اس کے، والذین اور وہ جو من سے قبلہم ان سے پہلے تھے، اور جو لوگ بھی، جو قومیں بھی فرعون سے پہلے دنیا میں آئیں، اور کیا انہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بی آیاتنا سات آیتوں کو ہماری، فا پس اخذہم پکڑا انہیں، اللہ نے، بذنوبہم ساتھ ان کے گناہوں کے، بی ساتھ ذنوبی گناہوں ہم ان کے، واللہ اور اللہ، شدید سخت عقاب عذاب دینے والا ہے یا سزا دینے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کادا بھی جیسے معاملہ، آلی فرعون اہل فرعون، والذین اور وہ جو من سے قبلہم ان سے قبل، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بھی سات آیاتنا ہماری آیتوں کو، فا پس اخذا پس پکڑ لیا، ہم ان کو، ہم
لعنہم اللہ اللہ نے بھی ساتھ ذنوبہم ان کے گناہوں کے ساتھ اور اللہ شدید العقاب بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ جزاک اللہ، شاباش۔ کل کہہ دیجئے للذین کے لیے ان لوگوں کے، لی کا مطلب فار، اللہ زینہ وہ جو، دوز پیپل آر کفرو جنہوں نے انکار کیا، سا ان قریب، تغلبون تم مغلوب ہو جاؤ گے، و تحشرون اور تم ہانکے جاؤ گے یا کٹھے کیے جاؤ گے، الا کی طرف، جہنم جہنم کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی کفر کرتے ہیں چاہے وقتی طور پر وہ غلبہ میں ہیں، تو یہ جو سا ہوتا ہے نا، یہ عربی میں فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے، سا یا سوفا، تو ان قریب وہ مغلوب ہو جائیں گے، و تحشرون اور وہ کٹھے کیے جائیں گے، الا طرف کی طرف، جہنم جہنم کی، و بیسا اور برا ہے، میعاد ٹھکانہ، لوٹنا پلٹنا، جس جگہ پھر انہوں نے سٹے کرنا ہے تو وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، اللہ کی آیات کا، انبیاء کرام کا، اللہ کے پیغام کا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الا کی طرف، جہنم جہنم کے، وبئس اور برا ہے، میعاد ٹھکانہ۔ کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، سا ان قریب، تغلبون تم مغلوب کیے جاؤ گے، اور تشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الا کی طرف، جہنم جہنم کی طرف، اور بیسا برا ہے، المیعاد ٹھکانہ۔ قد تحقیق، نو ڈاؤٹ یہ بات ایسے ہی ہے، کانا ہے یا تھی، لاکم کے لیے تمہارے، آیات نشانی، فی میں، فیتینی دو گروہوں میں، فیتین التقطا جب وہ آمنے سامنے ہوئے، مٹ بھیڑ ہوئے، باہم لڑے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہاں پر غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے اور یہودیوں کو اشارہ اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی یہ چیز دیکھ رہے تھے، مسلمان جو تھے وہ 313 تھے، اور جو کفار تھے، کفار مکہ، وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ تو فیاتن ایک گروہ، یعنی یہ فیاتینی دو گروہ کے لیے، اور آگے فیاتن ایک گروہ، تو قاتلو وہ لڑا تھا، فی میں سبیلی راستے، اللہ کے، ایک گروہ تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، و اخرا اور دوسرا، کافراتن کافر تھا، یرونہم وہ دیکھتے انہیں، یعنی کافر دیکھتے انہیں، مثلیہم اپنے سے دو گنا، جو کافر تھے نا وہ مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ رایا دیکھنا، عین آنکھ کا، یا کھلی آنکھ کا دیکھنا، رایا کا مطلب دیکھنا، اور یہ را آنکھوں سے دیکھنا، دماغ سے سمجھنا، دل سے سمجھنا، تو یہ سب کے لیے یہ را کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ جنگ کا منظر تھا، تو جو کفار تھے وہ مسلمان تھے تو کم، اگر انہیں پتہ چل جاتا اتنے کم ہیں تو شاید وہ بڑا سویر اٹیک کرتے، لیکن جب 313 مسلمان، انہیں اپنے 1000 سے بھی دو گنا اللہ نے دکھا دیے، اور فرشتے شامل ہو گئے مسلمانوں کی صف میں، تو پھر ان کے حوصلے ادھر پست ہوئے اور انہیں جنگ میں شکست ہوئی۔
اور مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا جو بڑا دشمن تھا اسے شکست دی. واللہ اور اللہ یؤید وہ قوت دیتا ہے. اید یہ ہاتھ سے ید سے طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تائید کرتا ہے. بی ساتھ ناصر ہی مدد اپنی کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو 2 گنا دکھایا مسلمانوں کو ان کی نظروں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے ساتھ اپنی مدد کے جس کو وہ چاہتا ہے. ان بے شک فی میں ذالکا اس میں لا عبرتن البتہ عبرت ہے، لیسن ہے، سبق ہے، لی اول الابصار دیکھنے والوں کے لیے، صاحب عقل لوگوں کے لیے، صاحب بصیرت لوگوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. کہ وہ سارے اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ 313 تھے، انہیں نہیں امید تھی کہ یہ بچیں گے، اور کس طرح 313 نے اپنے سے 3 گنا جو بڑا لشکر تھا اس پر غلبہ پایا، اور یہ سارا کچھ انہوں نے وٹنس کیا اپنی آنکھوں کے ساتھ. قد تحقیق البتہ تحقیق کانا تھی لاکم کے لیے تمہارے آیاتن نشانی فی میں فیاتینی 2 گروہوں میں، فیاتین التقطا جب وہ آمنے سامنے ہوئے، مڈبڑ ہوئے، ایک دوسرے سے مد مقابل ہوئے. فیاتن ایک گروہ تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، فی میں سبیلی راستے اللہ کے، و اخرى اور دوسرا کافراتن کافر تھا. تو یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ بھی خود کو خدا کے ماننے والے کہتے ہیں، لیکن بتوں کے ذریعے تو اللہ نے انہوں کو ان کی ایسی رفج کو کافر کہا ہے. یرونہم وہ دیکھتے انہیں، یعنی جو کافر تھے وہ دیکھتے انہیں کنہیں مسلمانوں کو، مثلیہم 2 گنا، ٹوائس ان کے 2 گنا، رایا دیکھنا، عین آنکھ کا یا کھلی آنکھ کو دیکھنا. واللہ اور اللہ یؤید وہ تائید کرتا ہے، وہ قوت دیتا ہے، بی ساتھ نصر ہی مدد اپنی کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. انا بے شک فی میں ذالکا اس میں لا عبرتن البتہ سبق ہے، عبرت ہے، لی اول الابصار دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، صاحب بصیرت لوگوں کے لیے. یہ تھوڑی سی ڈفیکلٹ ہے. قد تحقیق کانا ہے یا تھا یا تھی، لاکم ان کے لیے، آیاتن عبرت یا نشانی، سوری نشانی ہے، نشانی، آیات کا مطلب نشانی. آیاتن نشانی فی میں فی آتینی 2 گروہوں میں، نل طاقتا جب وہ آمنے سامنے ہوئے، فی آتن ایک گروہ تقاتلو تو وہ لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کے لیے، و اخرى اور دوسرا کافراتن دوسرے کافر تھے، یا رونہم یا وہ دیکھتے انہیں، مثلیہم اپنے سے دگنا، رایا دیکھنا، العینی آنکھ سے. واللہ اور اللہ یؤید قوت دیتا ہے، بی ساتھ نصر ہی اپنی مدد سے، من یشاء جسے اللہ چاہے. انا بے شک فی میں ذالکا اس میں، لا عبرتن البتہ عبرت ہے، لی اول الابصاری سمجھنے والوں کے لیے. ہاں، صاحب بصیرت لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دنائی رکھتے ہیں. جزاک اللہ. یہ مشکل ورس ہی، اور الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. زینا مزین کیا گیا، بیوٹیفائی کیا گیا، خوبصورت کیا گیا، للناس کے لیے لوگوں کے، حب محبت، شہواتی مرغوب چیزوں کی،
یعنی ایسی چیزیں جن کی طرف انسان کا دل جھکتا ہے، من سے نسائی عورتوں کی طرف، جو نیچر ہے انسان کی، اور اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ مجھے عورتیں اور خوشبو پسند ہیں، والبنینا اور بیٹے، بیٹوں کی طرف بھی بندہ ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں ہو، بندے کی اولاد ہو، والقناطیری اور ڈھیر، ول ایک والقناطیر المقنطرتی اور ڈھیر جمع کیے ہوئے، اس کا آپ نے کر لینا ہے ڈھیر، اور نیکسٹ کا کرنا ہے جمع کیے ہوئے۔ تو یہ لفظ خزانے جمع کرنے کے لیے، کلیکشن کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں، انڈیویجول بھی، لیکن یہاں ہم کریں گے ڈھیر اور مقنطراتی جمع کیے ہوئے، کلیکٹ کیے ہوئے، من سے ذهبی سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، والخیلی اور گھوڑے، مسوماتی نشان زدہ، عرب میں جو اچھی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے، جو مہنگے گھوڑے ہوتے تھے تو ان پر نشان وغیرہ لگا دیے جاتے تھے، والانعامی اور جانور جس میں چوپائے وغیرہ، اونٹ اور بیر بکریاں اور دوسرے جانور آ جاتے ہیں، والحرث اور کھیتی، جو زمین فصلیں وغیرہ، ذالکا یہ متاع سامان ہے، حیاتی دنیا کی، زندگی حیات زندگی، دنیا دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں، بیٹے ہیں اور خزانوں کے ڈھیر ہیں، سونا جمع کرنا یا چاندی جمع کرنا، یا پھر آپ کے نشان زدہ گھوڑے آج کل کی صورت میں لے لیں کہ گاڑیاں بڑی اچھی اچھی، والانعامی اور جانور چوپائے وغیرہ آپ کے، والحرثی اور زمینیں کھیتیاں، ذالکا یہ چیزیں ڈیفینیٹلی متاع سامان ہیں، حیات زندگی، دنیا دنیا کی، واللہ اور اللہ، عندہ پاس اس کے، حسن و بہترین، مآب کہتے ہیں لوٹ کر جانا، جس جگہ پھر آپ لوٹ کر جا کر پھر آپ ٹھہرتے ہیں، تو اللہ کے پاس بہترین لوٹنا ہے یا بہترین ٹھکانا ہے یا بہترین ٹھہرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ خوبصورت اس آیت میں، اگلی آیت میں، اس میں اس کی اوز ان سے بھی زیادہ جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ حسن و جمال میں، اور آپ کے لیے وہ ان سے بھی زیادہ بہترین چیزیں ہیں۔ اور سمجھایا گیا ہے کہ انسان دنیا میں ان چیزوں کی طرف دوڑتا ہے، اور اگر یہ سارا کچھ اسے مل بھی جائے، عورتیں بھی مل جائیں، بیٹے بھی مل جائیں، خزانے بھی مل جائیں، گھوڑے گاڑیاں فصلیں ہر چیز مل جائیں، اس سے بھی بہتر اللہ کے پاس چیزیں ہیں آپ کے لیے، جو اللہ نے آپ کی مہمان نوازی کرنی ہے جنت میں، تو یہ اس سے بھی بہتر ہیں۔ تو عقل مند بندے کا کام ہے کہ پھر اپنی آخرت کی بھی تیاری وہ ساتھ ساتھ کرے۔ لیکن شیطان جو ہے وہ یوزلی زیادہ تر لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی طرف، اس چیز کی طرف، قرآن پاک کی طرف ہی آنے کی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اپنے باقی لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی پیدا فرمائے، اسپیشلی قرآن پاک کے لیے، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی کا نصب العین بنائیں اور اس پر عمل کریں، اور آخرت کے جو قیمتی انعامات ہیں انہیں حاصل کریں۔ زینہ مزین کیا گیا، راستہ کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا، جس طرح ایک اور مثال آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، للناسی واسطے لوگوں کے، حب و محبت، شہواتی مرغوب چیزوں کی، جن کی طرف دل جھکتا ہے، جو وش کرتا ہے انسان، خواہش کرتا ہے، من سے نسائی عورتوں کے، والبنینا اور بیٹوں کے، والقناطیری اور ڈیر،
مکنتارتی جمع کیے ہوئے کلیکٹ کیے ہوئے، من سے ذہابی سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، والخیلی اور گھوڑے، مسوماتی نشان زدہ جن پر کوئی نشانی علامت لگائی گئی ہو قیمتی گھوڑوں پر، والانعامی اور چوپائے جانور، والحرث اور کھیتی، ذالکا یہ متاع سامان ہے، حیات دنیا زندگی دنیا کی کا، واللہ اور اللہ عندہ پاس اس کے ہے حسن بہترین مآب لوٹنا ٹھکانہ۔ زینا خوبصورت بنایا، للناسی لوگوں کے لیے، حبو بہترین، شہواتی مرغوب لگنے والی، من سے النسائی عورتیں، والبنینی اور بیٹے، والقناطیری اور ڈھیر، مکنتاراتی ڈھیر جمع کیے ہوئے، من سے ذہابی اور سونا، والفداتی اور چاندی، والخیلی اور گھوڑے، مسوماتی نشان لگے ہوئے، با اور انعامی اور مویشی چوپائے، والحرثی اور کھیتی، ذالکا یہ متاع سامان ہے، حیاتی زندگی کا، دنیا کی زندگی کا، وا اور اللہ عندہ اس کے پاس، حسن المآب بہترین ٹھکانہ ہے۔ جزاک اللہ، بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس۔ آگے پھر اسی کو فردر ایلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ الحمدللہ ہماری لاسٹ ورس ہے کہ کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آ کا مطلب کیا، جیسے آرائیتا ہے نا، آرائیتا کیا تم نے دیکھا، کیا، انبیوکم میں بتاؤں تمہیں، تمہیں، فرما دیجئے کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں، بی خیر جو بہتر ہے، جو بیٹر ہے، جو بیسٹ ہے، من سے ذالکم تمہارے لیے، یا اس سے جو بہتر ہے تمہارے لیے، للذین کے لیے جو، للذین اتقوا جو تقوی اختیار کرے، وہ لوگ جو ڈرے، جو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر جائیں، اللہ کے حکم کو سمجھیں بھی اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں، اندہ پاس ربہم رب ان کے جنات جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا نیچے ان کے، انڈر ان کے، انہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فی میں ہا ان میں، ہا کی جو ضمیر ہے جنت کیونکہ مونس ہے تو مونس کی طرح عزت جاری ہے، فیہا جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وا اور ازواج مطہراتن اور بیویاں، مطہراتن پاکیزہ پاک، و رضوان اور خوشنودی یعنی اللہ کی رضامندی، من سے، من اللہ سے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر بات کو دیکھنے والا ہے۔ تو اوپر دنیا کی کچھ معلومات کا ذکر کیا گیا، پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان سے بھی بہتر چیزیں اللہ کے پاس ہیں، اور وہ ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر ایسا ہوگا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے، پھر جو نیک ان کی بیویاں ہوں گی مطہراتن، تو ہر قسم کی، اور اللہ کی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ہے، تو انہیں نصیب ہوگی ان لوگوں کو۔ میں روایت کرتا ہوں، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، انبیوکم کیا میں بتاؤں تمہیں، بخیرن بہتر، من سے ذالکم اس سے،
یا اس سے بہتر تمہارے لیے، للذینہ کے لیے جو تقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرتے رہے اپنی دنیاوی زندگی میں، ہندا پاس ربہم رب ان کے جنتن جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا نیچے ان کے، انہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا میں اس میں، وا اور ازواج مطہراتن اور بیویاں نیک پاکیزہ، و رضوان اور خوشنودی، من اللہ سے اللہ سے، واللہ اور اللہ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یہ عبد کی جمع عباد بندوں کو۔ پڑھو۔ جی جی شاباش۔ قل کہہ دو، آؤ کیا، نبیؤکم میں بتاؤں تمہیں، بھی خیری بہتر اس سے، من سے ذالکم تمہارے لیے، للذین لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، نتقو جنہوں نے تقوی کیا، اندہ پاس رب ہیں، تجری بہتی من سے تحتیہا ان کے نیچے، النہار نہریں، خالدینہ اس کے، وا اور ازواجن اور بیویاں، مطہراتن پاک بیویاں، وا اور رضوان خوشنودگی، من اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ بصیر بالعباد دیکھنے والا۔ جزاک اللہ، شاباش حسن مطلوب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بسم اللہ بھی پڑھوں ایک دفعہ۔ جی جی شاباش، پڑھیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، آؤ کیا، نبیؤکم خبر کروں تم کو، یا تم کو بتاؤں، بخیری خیر کے ساتھ، بھی ساتھ خیرن خیر کے، من سے ذالکم اس میں، للذین تو اس کے لیے ان لوگوں کے لیے، للذین اتقوا جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگاری کرتے ہیں، ہندا کے نزدیک، ربہم رب کے، جناتن جنتیں ہیں، تجری بہہ رہی ہیں، من جن میں، تحتی نیچے، تحتی الانہاری نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی، فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان میں، یعنی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ ہمارا ٹھکانہ عارضی ہے، ہم ادھر ہمیشہ کے خالدینہ لیے نہیں آئے، لیکن جنت میں پھر ہمیں کوئی نہیں نکالے گا، ادھر ہم ہمیشہ رہیں گے، دنیا سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، و ازواجن و اور ازواجن بیویاں، مطہراتن پاکیزہ پاک، و اور رضوان اور خوشنودی، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، جزاک اللہ حسن مطلوب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرماتے رہے کہ ہم قرآن پاک کے طالب علم بنیں، اس کو پڑھیں سمجھیں اور یہ پیغام پھر لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ادخلنا فی الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار، صلی اللہ خیر خلقہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سے اللہ